ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یقین رکھو اللہ کے کن سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے نا۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین۔ اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ وہ رب مان جاتا ہے، یہ اس کی خوبصورت صفت ہے، ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی مان جاتا ہے۔ رکھ کر یقین تیرے کن پر مولا، میں نے مسکرانا سیکھ لیا ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی، میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی بھی نہیں، تو سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو لاڈلی نماز تہجد ہے، تو اس کے لیے پڑھا کرو تہجد، اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جب کبھی ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے خواب پورے کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں ہزاروں زندگیاں بھی مل جائیں تو ہم اس کی ایک عنایت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ جو جتنا اس رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، وہ تمہیں آزما تو رہا ہے مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ میری نظر سے جب یہ ترجمہ گزرا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی یہ خصوصیت کیوں بتائی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت زکریہ نے چپکے سے دعا کی تھی، یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندے کی خاموش اور دبی آواز میں مانگی ہوئی دعا بھی سنتا ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے التجا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ رب کیونکہ نواز سکتا ہے اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تو وہ ان کی صدا ضرور سنے گا۔ جب دنیا والوں کے مطابق ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے مالک پر یقین رکھا۔ تو بس آپ بھی اپنی دعائیں یقین کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا رب بھی وہی ہے جو زکریہ علیہ السلام کا تھا۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے، جو آپ کو اتفاق سے مل گیا یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا، آپ کے رب کی چاہت ہے۔ اس کی چاہت کو پہچانیں کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر آپ کے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچانیں، اپنی زندگی کو نا امیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی کی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ یہ کن ہم میں دھڑک رہی ہے، زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں۔
خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکلوں کو موت یعنی مایوسی سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کی دعا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اگر تم اس کی رضا کی خاطر کچھ بھی ترک کر دو یا ترک کرنے کی کوشش کرو تو اس کا اجر وہ رب العالمین تمہیں ایسا دے گا کہ وہ نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی دماغ نے سوچا ہوگا۔ اس کے راستے پر چلنا مشکل ہے، مگر یہ جان لو کہ تمہیں اس کی راہ پر چل کر ہی یہ دنیا اور وہ دنیا نصیب ہوگی۔